السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمد لله بخير. وأنت؟ صاحب رضوی. ما شاء الله. من أين أنت؟ کٹیار. ما شاء الله. هل تستطيع أن تحدثني باللغة العربية؟ نعم بس نعم أتكلم. سنی لا تتكلم باللغة العربية. تھوڑا سا اردو میں بات کر لیں گے. إن أنت ماهرا في اللغة العربية فتكلم بها. مطلب آپ اردو میں بات نہیں کیجیے گا. إن أنت عالما فتكلم باللغة العربية فقط. هل أنت عالم؟ جی. هل أنت عالم؟ ارے بھائی ہم عالم بھی ہیں فاضل بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ما شاء الله ما شاء الله. أنت عالم وفاضل فلازم عليك تتكلم معي باللغة العربية. ٹھیک سمجھ گیا میں. لازم ہے، ضروری ہے، سب ہے، لیکن میں بھی جو اردو سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کچھ حکمت کے تحت. هل تستطيع أن تحادثني باللغة العربية؟ ارے بھائی ہم کو عربی آتی ہے، عربی تکلم ہم کر سکتے ہیں، لیکن اردو میں آپ بات کیجیے نا تو چونکہ ضروری بات كلم معي باللغة العربية فقط. كلم معي باللغة العربية فقط. عوام کو تھوڑا سمجھیں، جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں اس بات کو، اس لیے میں تھوڑا سا کال کیا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں اردو سے بات کیجیے تاکہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں سب سمجھ جائیں. یہ کہہ رہا ہوں میں قسم کھاتا ہوں آپ کو نہیں آتی ہے عربی. ہاں ٹھیک ہے، آپ قسم کھا رہے ہیں، اچھی بات ٹھیک ہے، میری قسم کو توڑ دیجیے آپ عربی میں بات کر کے. نہیں آپ عربی میں بات ٹھیک ہے توڑ دیں گے، لیکن ابھی ہم بات جس چیز میں تھوڑی دیر عربی میں بات کر لے تو 2 منٹ، پھر اس کے بعد اردو میں بات کرتی ہیں عوام کے لیے. ہاں نہیں عربی میں کون سی ضروری ہے آپ کے لیے پہلے بتائیے تو. عربی لازم نہیں ہے. اللہ اکبر. نہیں عربی میں ابھی تکلم کون سی لازم ہے؟ تکلم کیوں نہیں لازم ہے؟ جب آپ عالم فاضل ہیں آپ تو عالم فاضل کے لیے تو یعنی کہ آسان ہے وہ بات، تو آپ کو کرنا چاہیے عربی میں بات. یقیناً آسان ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. تو ضروری تکلم یہ ایک الگ چیز ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے. مہارت پتہ چلتی ہے نا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ اس شخص ماہر ہے یا نہیں ہے. بارع، ماہر کا ایک لفظ عربی میں بارع بھی آتا ہے. بارع. هل انت بارع؟ هل انت بارع؟ وہ باللغة العربية. ماہر ہونا یا نہیں ہونا بعد میں بات پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ہنسی اتنی ضروری نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی ساری ہنسی مان کی پڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں تو ایسا نہ ہو کہ الٹی پڑ جائے. میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے اس دن بات ہوئی تھی، آپ تھوڑا کاٹیے گا نہیں، میں آپ سے سنجیدگی کی نظر سے بات کر رہا ہوں. بالکل سنجیدگی سے بات کریں، میں بھی سنجیدگی سے بات کروں گا. جی جو موضوع ہے پہلے موضوع طے کریں. جی رہا سوال کلیم حنفی کا تو اس پر ہم بات نہیں کریں گے. وہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، کیا بات کریں گے اس پہ. نہیں میں اس تعلق سے بھی بات نہیں کروں گا. ٹھیک اس دن کی بات ہوئی تھی. اولا اسألك ما حکم رد السلام على الرافضی. میں جو آپ سے اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں جو ہے دلیل دے رہا ہوں حضرت علی ما حکم رد السلام على الرافضی. نہیں تو آپ کے اپنے آپ کو رافضی کہہ رہے ہیں؟ لا يقول علماؤكم. کس نے آپ کو رافضی کہا؟ يقول علماؤكم كمفتي اختر حسین علیمی، كمفتي شہزاد مصباحی، وهكذا مفتی کریم کوفی لئیم حنفی بریلوی. صوفی یا کوفی جو بھی ہو، ہم نے کسی کا سنا نہیں ہے اور وجہ بھی ہم نے نہیں معلوم کی کس وجہ سے. هل عندك دلیل ما حکم رد السلام على الرافضی؟ ٹھیک ہے وہ بھی دلیل ہم آپ کو دے دیں گے. رافضی پر سلام کرنا چاہیے، اب دے دیں گے دلیل، آپ کو بات نہیں کریں. لیکن ہم ابھی آپ کو چونکہ رافضی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس تعلق سے نہیں معلوم آپ کا عقیدہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم جانیں گے کیسے حکم لگا دیں گے ہم کہ رافضی آپ ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ سلام و کلام کا کیا مسئلہ ہے. اچھا فرمائیں جناب، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ قابلیت تو میں سمجھ گیا آپ کی. جی چلیے مزید بات کریں، کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ فرمائیں. ہم کہہ رہے تھے اس دن آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جو ہے آپ کو افضلیت علی پر
دلائل بھی دینے کو اس دن تیار تھے، تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، بعد میں چونکہ اس وقت مجھے کچھ اور بات کرنی تھی۔ اچھا 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 ہاں تو وہ باتیں تو ہوئی نہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کیا دلائلیں ہیں، ذرا آپ بھی دلائل ہے، جی یہ تو اپنے پاس۔ جم الجمع بول دیا آپ نے، دلائل نہیں ہوتا، صرف دلائل ہوتا ہے، دلائل۔ ہاں جو دلیلیں ہیں وہ جو آپ بھیج دیں نا۔ ہاں دلیلیں یہ بول سکتے ہیں، دلائلیں الگ، یہ جملہ غلط، یہ لفظ غلط ہو جاتا ہے، دلائل خود جمع ہے۔ وہ دلائل جمع ہے، سمجھ گیا میں۔ ہوں ہاں تو وہ آ جاتا ہے دلیلیں کی جگہ بالکل دلائلیں ٹھیک ٹھیک ہے وہ ہو ٹھیک۔ جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا افضلیت کی دلیل چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے اس دن کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر پر بھی آپ جو ہے فضیلت دیتے ہیں، افضل مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت علی کو، یہ بات میں آپ چاروں خلفائے راشدین کو افضل مانتا ہوں، میں الحمدللہ قائل ہوں اس بات کا، میں افضل مانتا ہوں، تینوں خلفاء کو افضل مانتا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام سے افضل نہیں مانتا۔ ہاں تو وہی نا افضل البشر بعد الانبیاء۔ افضل البشر بعد الانبیاء جی کون؟ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، اس کو یہ لفظ آپ حدیث سے ثابت کریں، وہ ثابت کر دیں گے۔ کریے نا، اگر آپ مجھ سے پہلے دلیل پوچھ رہے ہیں تو میں تو دلائل صرف قرآن سے دوں گا حضرت، دلائل قرآن سے دیجیے گا، قرآن سے دوں گا میں۔ حدیث مبارکہ سے۔ ارے بھائی جب قرآن میں دلائل موجود ہے تو حدیث کی ضرورت پڑے گی، اگر ضرورت حدیث کی بھی ہے تو اسے بھی دے دوں گا میں، جب قرآن میں فیصلہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو دلائل وہاں سے بھی دے دیں گے، اس میں کوئی بات نہیں، گنجائش ہے ہمارے پاس۔ جی پہلے میں جی جی آیت فرمائیں آپ پہلے، جی آیت پیش کریں۔ آیت پیش کروں سب سے پہلے؟ جی 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 سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، یعنی کہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ کوشچن، پہلے میں جواب دوں گا آپ کو، میں اپنے اس پر موضوع پر بات کروں گا۔ جس کی محبت فرض ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے؟ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے کیا؟ آپ جو ہے نا ہم سے سوال نہ کریں۔ میں سوال نہیں، میں جواب دوں گا، آپ بتا دیجئے، اگر آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے کیا؟ ایک منٹ ہم آپ کو جواب دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا میرے پاس دلیلیں ہیں تو میں دلائل دوں گا، بے شک دوں گا، دلائل میں پوچھ رہا ہوں، آگے میں دلائل پر ہی بات کروں گا، جو آپ جواب دیں گے ہاں یا نہ میں، تو میں آگے مزید بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں میں، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے آپ کے نزدیک؟ آپ دلائلیں دینا۔ ارے میں دلائل دوں گا حضرت، دلائلیں نہیں ہوتا ہے، دلائل ہوتا ہے، بس دلائل بول دیجئے، بس وہی جمع ہے، خود جمع کی جمع کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ؟ میں دلائل دوں گا، آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے یا نہیں؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دلیلیں ہیں ارے بھائی آپ کا عقیدہ تو بتائیے، مجھ سے پوچھیں گے آپ، میں بولوں گا فرض ہے مولا علی کی محبت، آپ حضرت ابوبکر کی محبت فرض ہے یا نہیں بتائیے؟ ان دلیل کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ارے آپ کوئی محقق نہیں ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنی دیر، 8 منٹ 9 منٹ بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہی نہیں بتا رہے مجھے، آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے؟ ارے بھائی تو آپ ارے یار دلیلیں نہیں دیں گے آپ؟ میں دلیل دوں گا، آگے دلائل پر بات کروں گا یار، میں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو دلائل پر ہی بات کروں گا آپ سے، آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے کیا؟ سنیے، میں آپ سے چونکہ بحث و مباحثہ کے لیے فون نہیں کیا ہوں۔ ارے حضرت یہ علمی بحث ہی کہتے ہیں اس کو، بحث و مباحثہ نہیں، علمی بحث کہتے ہیں اس کو، اگر اس میں جہالت آ گئی تو یہ منافقت کی علامت ہو جائے گی، منافق کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت ہے نا، جب جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا تو گالی دے گا، بری بات کر کے نکل جائے گا، تو ہم تو ویسے نہیں کریں، اس کو بحث ہی کہیں گے، علمی بحث ہے یہ مکالمہ کہہ لیں اس کو، مباحثہ جو بھی ہے، تو میں بس اتنا پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ نہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو دلیلیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ دیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا جناب محترم میں آپ کو دلائل دوں گا، لیکن جب آپ میرا یہ سوال کا جواب دے دیں گے، کلیئر کر دیں گے، محبت فرض ہے یا نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، یہ بتا دیجیے آپ۔ وہ مانتے ہیں، فرض مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ سمجھتے ہیں، آپ وہ دلیل دیجیے نا، ہم چھوڑیے نا، ہم کیا مانتے ہیں، چھوڑیے تو کیا، میں آپ کو سمجھ آتی ہے، اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب دیجیے نا آپ،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے یا نہیں، پہلے یہ جواب دے دیجیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے مولا علی کے تعلق سے کہ ان کی محبت فرض ہے نہیں، تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ ہاں مولا علی کی محبت فرض ہے علیہ السلام۔ ہاں تو آپ سمجھ رہے ہیں فرض ہے، تو آپ مولا علی کی محبت دلیل بتا رہا ہوں میں، حضرت ابو بکر کی نہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے یا نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی محبت؟ میں یقیناً میں اس کا بھی جواب دوں گا، لیکن آپ ارے آپ جواب ابھی دو نا، ہاں یا نہ میں تو بول دو، جواب تو دو، ان کی محبت فرض ہے یا نہیں ہے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو دلیل دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیں۔ ارے جناب مولانا فاضل صاحب، عالم صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، اب ریکویسٹ ٹو یو، آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت فرض ہے نا؟ بالکل فرض ہے، فرض العین ہے، فرض نہیں صرف فرض العین ہے۔ ٹھیک، ہم اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو دلیلیں ہیں وہ آپ دیں۔ ارے یار آپ سمجھ رہے کیوں نہیں، پتا نہیں یار آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر آپ کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ بولو نا یار، محبت میں ان کی فرض ہے یا نہیں ہے، اتنے میں کیا جا رہا ہے آپ کو؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کو دلیل دینے میں ارے بھائی آپ 10 سیکنڈ لے لو، 30 سیکنڈ لے لو، مجھے بول دو، آپ جتنا جلدی بول سکتے ہیں بولیے، ہاں یا نہیں محبت فرض ہے یا نہیں؟ ایک منٹ، دلیل دینے میں آپ اتنا کیوں آپ کوئی شرط لگا رہے ہیں؟ میں بہت دلائل آپ کو میں دلائل دوں گا، بے شک دلائل دوں گا، دلائل سے ہی ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ محبت فرض ہے یا نہیں ہے حضرت ابو بکر کی؟ آپ مطلب آپ کا عقیدہ کھوکھلا لگ رہا ہے مجھے کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ کرتے تو برجستہ آپ کہہ دیتے، آپ کا جذبہ ایمانی یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہے یہ نہیں ہے ایسا ہے۔ آپ بتائیے نا، جیسے میں برجستہ کہہ دیا مولا علی کی محبت میں کہ ہاں علی کی محبت فرض ہے، فرض ہے، آپ اسی طرح آپ بھی فرما دیجیے ہے یا نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کھوکھلا ہے یا نہیں ہے، وقت پتہ چلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ بات سنیے یہ میں ہے یہ بتا دیتا ہوں، آپ نہیں دیں گے جواب، چلیے میں دے دیتا ہوں، آپ سنیے اب اطمینان سے سنیے، سنجیدگی سے ابھی سنیں، آپ سنجیدگی سے سنیں، میں ہی جواب دے دیتا ہوں، آپ نہیں دیں گے مجھے پتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی صحابی خلیفہ ہو، جو بھی ہو، ان کی محبت فرض نہیں ہے، نہ قرآن میں فرض ہے نہ حدیث میں فرض ہے۔ فرض محبت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی محبت ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام پنجتن ہے، ان کی محبت فرض ہے۔ تو جس کی محبت فرض ہوتی ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى آیت مودت میں ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ ہم تم سے تبلیغ دین پر، اس کی مشقتوں پر، جو کچھ تکلیفیں آپ کو پہنچی اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتے، مگر آپ کے قرابت داروں کی مودت۔ قرابت دار کون ہے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی، تفسیر مدارک میں آپ فاضل ہیں، تفسیر مدارک پڑھے ہوں گے، یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ آپ کے کون قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت، جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہے، ان کے دونوں بیٹے حسن حسین۔ قرآن کریم کی اس آیت سے، اللہ کے اس حکم سے، فرمان سے پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت فرض ہے۔ اس کے علاوہ امام الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادریس الشافعی، وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ تعالی فی القرآن المجید یکفیکم انزلہ، کہ آپ کی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو فرض لکھ دیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جی امام شافعی کا حوالہ بتائیے کتاب۔ امام شافعی کا مشہور ہے، آپ کے بریلوی علماء بھی پڑھتے ہیں، ان کا دیوان آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ان کا دیوان پڑھیں آپ کو مل جائے گا۔ تو قرآن کریم کی آیت میرے پاس ہے، قرآن کریم سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں میں۔ اس کے بعد اگر اس کے ساتھ اگر حدیث پاک چاہیں گے تو میں حدیث پاک بھی پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ، جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا تھا، خود مولا علی بھی اس کے راوی ہیں، کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، مومن ہی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، منافق ہی ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت مولا علی علیہ السلام سے کی خاص یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو آپ کی محبت میں ایمان ہے، آپ کی بلکہ عین ایمان ہے محبت علی، اور مولا علی سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت فرض ہے، اور جس کی محبت فرض ہوتی ہے، جس کی محبت فرض نہیں ہے وہ اس سے افضل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے
جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت علیہم السلام کی پاکیزگی کا ذکر کیا۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو گندے خون سے، گندے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی ہے رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ اس میں موجود ہیں، صرف اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ۔ کیونکہ مولانا احمد رضا صاحب بھی کہتے ہیں، آپ بھی پڑھے ہوں گے، ان کا شعر موجود ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آیت مبارکہ کیا ہے؟ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما معاف کیجیے گا، آیت نمبر 55 نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے، اللہ کا منشا ارادہ یہی ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام، آپ سے ہر گندگی اور ناپاکی کو دور رکھا جائے، دور کیا جائے نہیں، دور رکھا جائے، کہ ان کے نزدیک ناپاکی آتی ہی نہیں ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے اندر ناپاکی موجود ہی نہیں ہے، اور وہ احادیث آپ پڑھے ہوں گے، بہت مقامات پر موجود ہے کہ جنب کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں صرف مولا علیہ السلام کے علاوہ مسجد کے اندر آنے کو کسی کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اس حالت میں رہ کر بھی وہ ناپاک نہیں ہے، وہ چیز ہی ان سے دور ہے، موجود ہی نہیں ہے ان کے اندر وہ چیز۔ تو یہ مقام ہے، اور یہ اجازت حضرت ابو بکر کے لیے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، کسی اور صحابی کے لیے یہ یعنی کہ یہ مقام کسی کو نہیں ملا، صرف مولا علیہ السلام کے علاوہ۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی مولا علیہ السلام کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے، ثابت ہوتی ہے۔ جی، میں قرآن شریف کی 2 آیات پیش کیا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آیات آپ پیش سکتے ہیں تو پیش کریں۔ یہی آیتیں اور یہ ہے دلیل آپ کے پاس افضلیت کی نا؟ بہت ہے، ابھی اور دے سکتا ہوں، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو اتنا ہے کہ آپ لے نہیں سکتے ہیں۔ سب پتہ ہے مجھے کیا ہے آپ کے پاس، میں سب جانتا ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے۔ آپ دلیل کیا دیں گے، اس کا جواب کیا ہے میرے پاس وہ بھی موجود ہے۔ بتائیے کیا مجھے کیا پتہ ہے آپ کو؟ ارے اللہ، آپ نہیں دیں گے اپنی دلیل؟ سب سے پہلے تو دیکھو، میں نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں، آپ اپنے آپ کو عالم فاضل بولے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ نہیں پوچھا ابھی تک۔ کیا نہیں پوچھا آپ سے؟ کہ افضلیت پر بات کرنا ہے تو یہ بتا دو کہ افضلیت کا معیار کیا ہے، یعنی کس بنیاد پر بندہ افضل کہلاتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں پوچھا آپ سے، کیوں کہ اس میں سے ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، ٹائم چلے جائے گا، اور آپ مجھے یہ بتا نہیں سکیں گے، پھر مجبوراً مجھے ہی بتانا پڑے گا۔ میں تو فاضل نہیں ہوں، میں تو ابھی طالب علم ہی، اپنے آپ کو میں طالب علم ہی کہوں گا، آپ بہت بڑے عالم فاضل ہیں۔ تو جو یہ چیز میں آپ سے نہیں پوچھا، حالانکہ میں پوچھ سکتا تھا کہ پہلے یہ معیار بتائیے کہ معیار کیا ہے افضلیت کا۔ جی، اور کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ کہ کیا کہا جاتا، کیا کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کسی نے کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہے، یہ کسی کے لیے ہے؟ صحابہ میں سے کسی کے لیے دعویٰ کیا گیا ہے؟ نہیں تو آپ بتائیں نا۔ میں ارے آپ کچھ بتائیں گے نہیں یار، میں بتا رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کم سے کم وہ تو بتا دیجئے کہ یہ دعویٰ کیا کسی کے لیے کیا گیا ہے؟ چلیے وہ بھی بتاؤں گا، تو یہ کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے، میرا جواب دیجیے، اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں دے دیتا ہوں۔ آپ پہلے یہ بتائیے کیا کسی صحابی کے لیے، چاہے اس میں خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ ہوں، تمام صحابہ ہو، پہلے سے لے کے آخر تک، شروع صحابی سے لے کے آخری صحابی تک، کسی کے لیے کیا یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ رسول سے یہ محبت کرتا ہے اور اس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ کسی کے لیے ہے؟ سنیے نا، وہ بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے تو مجھ سے پوچھ لیجیے نا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ نہیں، آپ سے ہم کو پوچھنا نہیں ہے تو پھر کیا کرنے کے لیے فون کیا آپ مجھے؟ جی جی جی، جتنے آپ کے پاس سوالات ہیں آپ لکھ کے رکھیے۔ جی، ارے تم بہت بڑے مفتی مجدد ہو یار، میں لکھ کے رکھوں؟ ابھی تم بات کر رہے ہو، مجھ سے گفتگو کر رہے ہو افضلیت پہ، لکھ کے رکھوں میں؟ ابھی دلیل دو گے یا تم بعد میں دلیل دو گے؟ عجیب ہو یار انسان، جب مناظرہ ہوتا ہے، جب مناظرہ کیا جاتا ہے، جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو سامنے دلیل دی جاتی ہے، اس مناظر کو، مخالف کو بولتے ہیں کہ تم لکھ کے رکھو، میں بعد میں تمہارا جواب دوں گا۔ عجیب بات کرے یار آپ فاضل ہو کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جو فاضل نہیں ہوگا وہ کیسی بات کرے گا، آپ بتائیے۔ نہیں تو اس کا ٹائم رکھے نا، بات کو سنیے بات اس طرح سے دیکھیں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اپنا اور اپنے مسلک کا اس طرح مذاق مت بنوائیے۔ میں آپ کو خود دلیل دے دیتا ہوں نا کہ یہ دعویٰ، آپ کو دلیل نہیں چاہیے، میں آپ کی سمجھ رہا تھا
मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि जब बातें होंगी दलाइल दोनों तरफ से होंगी तो एक आप क्या मैं आपका नाम भी पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहेब रिजवी है। साहेब रजवी। रजवी, माशाल्लाह, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ बताइए, कि एक टाइम मुकर्रर करें इंशाल्लाह, फिर ऑनलाइन बातचीत होगी जो हम भी दलाइल पेश करेंगे अभी ये और आप ये क्या कर रहे थे फिर अभी आप, जब से ये इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे? मैं देर तक सिर्फ इसी बात को कहने के लिए था कि आप टाइम फिक्स करें जिसमें हम लोग इंशाल्लाह इस बात पर डिस्कस कर सकते हैं दलाइल की रोशनी में। अभी आप मुझे बात कर रहे थे, अफजलियत पे बात करने के लिए आप खुद फ़ोन कर रहे थे मुझे, फिर मैं जो है आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि फिर टाइम फिक्स करो। आपके पास दलाइल नहीं है ना, दलाइल जब होते नहीं तो क्यों आते हैं यार आप बात करने? मैं मेरे आपसे पास एक एक भी आपने मेरे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, ना आप दे सकते हैं, ना कोई आप दलील दे सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ना आप हदीस पढ़ सकते हैं, ना कुरान की आयत पढ़ सकते हैं आप। तो मैं तो कह रहा हूँ ना टाइम रखिए। अभी रख लीजिए ना, बात कर लीजिए तैयार। अगर आपने ये कहा ना बहुत दलाइल है हमारे पास, तो उसमें से एक दलील दे दीजिए बस, आपके पास क्या दलील है? नहीं नहीं, हमको दीवान शाफी से भी हमारे पास क्या कहते हैं दलाइल मौजूद हैं, आप जो पेश किए हैं दीवान कुरान के शाफी से, कुरान के मुकाबिल में दीवान शाफी पेश करेंगे आप? आपने जो पेश किया मैं कह रहा हूँ मैं कुरान तो मैं तो वो आप की आपका कौल हिदायत पेश किया कि कुरान में उसका जिक्र है, तो उसी उसी के जो मैं बाद में उसको जो बयान किया। वैसे तो हदीस हमारे पास बहुत ज्यादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, एक भी मेरा आप जवाब दिए। अब मैं तो इतनी छोटी सी चीज आपसे पूछा था कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत फर्ज है यानी ये बता दो, तो आप वो भी नहीं बताए फर्ज है या नहीं है। मैं क्या कि आप मुझसे पूछो, मैं बोल देता हूँ फर्ज है यानी मौला अली की मोहब्बत, तो मैं बता भी दिया फर्ज है। मैं और तो ये वही भी कह और देखें, ये भी आपने जवाब नहीं दिया कि क्या क्या ये किसी के लिए दावा किया गया है, किसी सहाबी के लिए पहले से लेकर आखिरी सहाबी तक, कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं? ये है किसी के लिए? वही तो हम कह रहे हैं या नहीं है क्या है, तो हम कह रहे हैं कि मुझसे आप पूछ टाइम लीजिए ना, मैं जवाब दे देता हूँ। आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछ लीजिए। बिल्कुल 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 पता है, समझ रहे तो हैं। मैं दूं इसलिए जवाब? मैं कह रहा हूँ कि जो बात आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो बातें होंगी ऑनलाइन होगी और फिर इंशाल्लाह जो एक कारगर साबित हो ना। अब ऐसे अच्छा, आप एक काम करिए, जब भी कभी आएंगे आप ना, बात करेंगे तो अच्छी तैयारी के साथ आइए, ठीक है? नहीं तो मैं बात करें, टाइम रखें आप और ऑनलाइन बात करें ना, क्या बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल करिए, ऑनलाइन ही बात करिए, ठीक है? आप खुद रखें टाइम, इंशाल्लाह ऑनलाइन बात करते हैं। मैं ये बात को क्लियर कर दूं थोड़ा, ताकि सामीन के लिए यानी आवाम जैसा आप कह रहे थे उन लोगों के लिए आसानी हो जाए कि मोहब्बत के ताल्लुक से किसके लिए दावा किया गया। तो ये दावा फ़कत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के लिए ही किया गया है, और जिसके लिए ऐसे दावा किया जाता है, जिसके लिए नहीं किया जाता है, वो उससे अफजल कहलाता है। जैसे सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर 3702 है। उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था खैबर के वक्त में, लउअतियन्न अर्रायत औ लयाखुदन्न अर्रायत गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु औ क़ाल युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, कि मैं ये झंडा उस मर्द को दूंगा, जवां मर्द बहादुर को दूंगा, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। बुखारी शरीफ में ये हदीस 2 मकामात पर आई है। हम्म। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए ये दावा किया गया कि अल्लाह रसूल से ये तो मोहब्बत करता ही है, हम सब करते हैं, सब ये दावा करते हैं। दुनिया का हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान ये दावा कर सकता है, करे हैं, करते रहेंगे कि हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। वो अलग बात है कि कोई मोहब्बत में उतर रहा है या नहीं उतर रहा, लेकिन ये दावा किसी के लिए नहीं किया गया कि अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये दावा फ़कत मौला अली के लिए किया गया है। जी हज़रत। बताइए टाइम बताइए। आप ही बताएं, मैं आप ही के टाइम पर करूंगा, फिर आप कहेंगे नहीं आपका टाइम नहीं है, ऐसा टाइम वैसा टाइम है। आप ही अपना टाइम बताएं, इंशाल्लाह उसी टाइम पे बात करते हैं फिर। अच्छा, एक तो एक अच्छा, जी जी जी, बोले बोले। जुमा का दिन रखते हैं आइंदा ठीक हफ्ता। ठीक, आइंदा जुमा तो देखिए मेरा एक प्रोग्राम है, 15 अगस्त है, तो उसमें सूफी हसनैन डे बेंगलोर टाउन हॉल में मेरा प्रोग्राम होने वाला है। तो उसका आइंदा हफ्ता रखते हैं क्योंकि मैं जुमा ही कुछ ही रहता हूँ। आप खुद सोचें, सोच के फ़ोन करें मुझे, मुझे बताएं या मैसेज कर दें आप, इंशाल्लाह ताला उस जिस दिन आप बोलेंगे, जिस तारीख को बोलेंगे उस दिन करते हैं इंशाल्लाह। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बताइए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स होगा, नफ्स रसूल जिसको कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नफ्स अफजल होता है, जो नफ्स नहीं है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अफजल होता है? तो मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि
इंशाल्लाह उस दिन जवाब सवाल कीजिएगा, अरे जवाब देंगे। इतना आसान जवाब भी नहीं दे सकते हजरत आप। अपना अकीदा तो इश्क रसूल को तो जाहिर करें हजरत आप, मौलाना साहब इश्क नहीं रसूल तो जाहिर कर दीजिए। बोले आप बरजस्ता बोले अरे हुजूर की नालन के बराबर कोई नहीं हो सकता, ये बता दें आप जो हुजूर के जिस्म से किसी का ताल्लुक नहीं है, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन मुबारक, नाखून मुबारक, ना पैर के नाखून मुबारक तक के बराबर नहीं हो सकता। नफ्स तो बहुत बड़ी दूर की बात है, आप अपने इश्क को भी जाहिर कर दीजिए। यकीनन जाहिर करेंगे हम तो कह रहे हैं कि आप उस दिन जो भी पूछिएगा हम जवाब देंगे आपको। आज हम आप उस दिन भी हम आपको बोले थे कि इस मामले में हम जो है सवाल जवाब नहीं करेंगे, और आज भी हम इसी चीज़ को कहने के लिए आपको कॉल किए थे कि हम टाइम फिक्स करते हैं ताकि आइंदा जो है इंशाल्लाह जो टाइम मुकर्रर होगा उस पर मुझे बात तो करेंगे। उम्मीद तो नहीं लग रही कि आप जो है शायद फिर बात करेंगे। तो अगर इसका जवाब भी नहीं है आपके पास तो बता दीजिए, मैं ही जवाब दे देता हूँ इसका भी। नहीं, आपके पास आपके जवाब का मोहताज नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ठीक ठीक। जवाब है, हमारे अकादरीन के कुतुबे मौजूद हैं, समझे। अच्छा तो आप एक काम करिए हजरत, आपके अकाबिरीन से मेरी बात करा दीजिए, कि आपके अकाबिरीन से ही मेरी बात करवा दीजिए। इमाम बुखारी से बात करा दें। चलिए वो करा दीजिए। अजीब बातें कर रहे हैं आप। तुम अजीब बात कर रहे हो यार, अजीब बात आप कर रहे हैं। इमाम बुखारी से कैसे बात करोगे तुम? आप जगह क्या है? हाँ तो आप कहें बात करो तो मैंने कहा करा दीजिए, अगर आपके पास जसारत है, जरूरत है तो इतनी करा दीजिए। नहीं तो आप क्या हमसे यार, बात इस तरह से देखें, अपनी जहालत का इजहार मत करें, बदनाम मत करें अपने मसलक को। आपके बिल्कुल पास अगर इल्म नहीं है, दलाइल नहीं है, तो आप आए हैं क्यों मेरे पास बात करने के लिए? फिर ये आप तो अब बोल रहे हैं कि टाइम फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, यार अजीब बात होती है यार तुम पता लोगों चल की। जाएगा ना कितने दलाइल हैं असल नहीं में है। आप मेरे दलाइल सुन के हैरत ज़दा हो गए आप। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ टाइम फिक्स करें ना, हम तो कह रहे चलिए हैं टाइम आप अभी कर लीजिए, मैं अभी तैयार हूँ। कल कर लीजिए, कल तैयार हूँ। परसों कर लीजिए, परसों तैयार हूँ मैं। 2 दिन मैं बाद, तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। जुमा में तो मेरा प्रोग्राम है। जुमा में अगले जुमा प्रोग्राम है। जी, अगले जुमा रख लेते हैं। अगले जुमा। इतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको तैयारी करने के लिए? मुझे तैयारी के लिए टाइम नहीं लगेगा, हम्म। मुझे जुमा को चूंकि हम छुट्टी रहती है ठीक तो कह रहा ठीक हूँ ठीक ठीक है इंशाल्लाह। चलें फिर, ठीक ठीक है ये ठीक इंशाल्लाह। है। फिर अगर जुमा को आप इस टाइम यानी जिस टाइम अभी बात हो रही है हमारी, सुबह 10:30 बज रहे हैं अभी, जुमा का दिन है, तो इस टाइम अगर आप फ़ोन करेंगे तो बात करना चाहेंगे तो इस टाइम बात हो सकती है इंशाल्लाह। तो बात किस तरीके से होगी? ऑनलाइन बात होगी इंशाल्लाह और फेस टू फेस होगी ऑनलाइन। चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह ऐसे ही करते हैं। ठीक हाँ तो और ठीक। उसका लिंक वगैरह क्या क्या सिस्टम रहेगा? आप ही जो तैयारी करना है कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरी जानिब से कुछ होगा तो आप जो या हो सकता है कि आप शुकूक व शुबहात में चले जाएं। तो जो कुछ करना है आप ही करिए इंशाल्लाह। मैं ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। आप ही मुझे दावत दें, इंशाल्लाह मैं आ जाता हूँ। मदू करें आप। तो व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर रहे हैं, आप जो है पता नहीं देख नहीं रह चुके हो आप। मैं नंबर सेव नहीं किया होगा आपका, नंबर सेव करता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए और ठीक इंशाल्लाह ठीक है फिर चले इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।